آگے بڑھ کر تو منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، اور ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر جو توڑ دے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کچھ نہیں ہوا، صدیاں گزر گئی، دنیا تیری جو بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ پیارے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، اللہ تعالیٰ کے قرآن جو اللہ کا کلام ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر پر 23 سال کے طویل عرصے اور زمانے میں نازل فرمایا، جس میں 30 پارے ہیں، 114 سورتیں ہیں، 86 آیتیں مکی ہیں اور 86 سورتیں مکی ہیں اور 28 سورتیں مدنی ہیں، 540 رکوع ہیں، 6666 آیتیں ہیں، 1000 آیتیں احکام کی ہیں، 1000 آیتیں نواہی کی ہیں۔ تو ہم نے احکام یعنی اوامر، اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اپنے بندوں کو، اس مضمون کے متعلق اللہ کے قرآن کی ایک ہی سورت یعنی سورہ تحریم کی 2 آیتیں، ایک پوری آیت اور ایک دوسری آیت کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 2 فرمان آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان کی روشنی میں چند باتیں کہنے کی اور ہم سبھی کو ان پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ پیارے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، آپ اور میں انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو خطاب کیا، اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ اے انسانوں، کیا تم یہ سوچ رہے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کا مقصد پیدائش، مقصد تخلیق، دنیا میں پیدا کرنے کے مقصد کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ انسان، تیرے ذہن میں، تیرے دماغ میں اور تیری سوچ اور فکر میں جو یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ دنیا میں انسان آیا کھانے کے لیے، پینے کے لیے، سونے اور جاگنے کے لیے، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا۔ اے لوگوں، کیا تمہارا گمان یہ ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم یہ سوچ رہے ہو کہ تمہیں ہمارے پاس نہیں آنا؟ پیارو، قرآن کریم کی آیت کی تفسیر دوسری آیت کرتی ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن اور انس یعنی انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب عبادت کس طریقے سے کرنی ہے، کب کرنی ہے، کتنی کرنی ہے، کیسے کیسے کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس ذمہ داری کو سمجھانے کے لیے اپنے پیغمبروں کو اس دنیا میں بھیجا، کتابیں ہدایت دی، اور سب سے آخری کتاب ہدایت تھی کہ جس کے بعد کوئی کتاب نہیں،
وہ قرآن پاک ہے۔ ہم نے اسی قرآن کی ایک آیت یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے ماتحتوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے غلاموں کو، اپنے ماتحتوں کو بچاؤ۔ کس سے؟ نار، آگ سے۔ وقودها الناس والحجارہ، وہ آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا جب قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی، یا رسول اللہ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ نیک کام کرو، برائیوں سے بچو، لیکن اپنے ماتحتوں، اپنے بچوں، اپنی بیویوں، اپنے غلام اور باندیوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کام تم کرتے ہو، یعنی اچھائیاں تم کرتے ہو، اچھائیاں کرنے کا اپنے ماتحتوں کو حکم کرو، اپنے بچوں کو حکم کرو، اپنی بیویوں کو حکم کرو، اپنے غلام باندیوں، لوڈیوں اور اپنے پڑوسیوں اور ماتحتوں کو اچھائیوں کا حکم کرو، اور برائیوں سے، جن برائیوں سے اللہ نے تمہیں روکا ہے، تم اپنے ماتحتوں کو، اپنے بچوں اور اپنے بچیوں اور اپنے ماتحت اپنی بیویوں کو ان برائیوں سے روکو۔ یعنی کہ اپنے ماتحتوں کی تعلیم اور تربیت کا دھیان رکھو۔ آج مسلمان اپنے ماتحتوں، اپنے بچوں کی، اپنی بچیوں کی تربیت سے، ان کی تعلیم سے بالکل غافل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ الا کلکم راع، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، بادشاہ بھی ذمہ دار ہے، اس کی رعایا کے بارے میں پوچھ ہونی ہے، باپ بھی ذمہ دار ہے، باپ سے باپ کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، ماں ہے تو وہ بھی ذمہ دار ہے، اس کی ذمہ داری کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، مروا اولادکم، اپنی اولاد کو حکم کرو، کس چیز کا؟ نماز کا۔ وہم ابناء 7 سنین، کہ جب بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اپنے بچوں کو نماز کی تاکید کرو۔ بتائیے ہم میں سے کتنے افراد ایسے ہیں، کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کی تاکید کرتے ہیں۔ حضرت نبی اکرم علیہ السلام نے آگے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو نماز کے ترک کرنے پر، نماز کے چھوڑنے پر، نماز کے نہ پڑھنے پر بچے کی پٹائی کرو۔ ابھی بچہ بالغ نہیں ہوا ہے، اس کے اوپر نماز فرض نہیں ہوئی ہے، لیکن بچپن سے اس کو نماز کا عادی بنانے کے لیے، بچپن سے اس کو نمازی بنانے کے لیے اس کی ذہن سازی کی جا رہی ہے تاکہ وہ بڑھاپے تک نمازی رہے۔ اور یہ بات تجربے کی ہے کہ جو بچہ بچپن سے نمازی ہوتا ہے وہ بڑھاپے تک نمازی رہتا ہے، اور جو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد نماز پڑھنا شروع کرتا ہے وہ پکا نمازی بہت کم الا ماشاءاللہ ہوتا ہے، ڈنڈے دار ہوتا ہے، الا ماشاءاللہ، جیسا موقع لگتا ہے چھوڑ دیتا ہے، لیکن جو بچپن سے نمازی ہوتا ہے وہ بڑھاپے تک انشاءاللہ نمازی رہتا ہے۔ اور اگلی چیز نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، جو ایک پیشین گوئی ہے، جو ایک امت کو بہترین سبق دینا ہے کہ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، کہ جب بچے 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کے بستر الگ الگ کر دیجیے۔ کیا مطلب ہے؟
ابھی بچہ اور بچی بالغ نہیں ہوئے ہیں، ان کے اندر بلوغت کے ہارمونز تیار ہو رہے ہیں، تو جب وہ بالغ ہوں گے، بالغ ہونے سے پہلے ہی ان کے بستر الگ کر دیے جائیں۔ اس طریقے سے ایک بالغ بچہ اور بچی ایک ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، اسی طریقے سے ایک بستر پر بیٹا اور بہن اور بھائی نہیں لیٹ سکتے، ایک بستر پر دو لڑکے لیٹنا جائز نہیں ہے، اور اسی طریقے سے 10 سال کی بچی یا اس سے بڑی بچیاں ہیں تو 2 بہنیں ہیں یا 2 ماں اور بیٹیاں ہیں یا بھاوج اور نند ہیں، ایک بستر پر تو بچیاں بھی لیٹنا ناجائز ہے۔ یہ اسلام کا مزاج ہے۔ تو فرمایا کیوں؟ اگر وہ ایک بستر پر لیٹیں گے، ہو سکتا ہے ان کے اندر نئے نئے جذبات اور نئی نئی امنگیں پیدا ہو جائے، اس لیے فرمایا 10 سال کے بچوں کے بستر الگ کر دیے جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب بچہ میرے تقریر کا موضوع اور عنوان تھا کہ ماں باپ کے اوپر اولاد کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، ان کے اوپر تعلیم اور تربیت کی بھی ذمہ داری ہے یا کچھ اور بھی ذمہ داری ہے، تو فرمایا دیکھیے آپ سنیے دھیان کے ساتھ میں، انسان 2 چیزوں سے مرکب ہے، ایک جسم سے اور ایک اس کی روح ہے، ایک جسم اور ایک روح۔ جسم بنا ہے آگ سے، پانی سے، مٹی سے، ہوا سے، اور ایک دوسری چیز جس ایک ہے روح۔ روح کیا ہے؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، روح کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ روح کا تعلق آسمانوں سے ہے، تو زمین سے جسم بنا، زمین کی غذا بھی اللہ تعالیٰ نے کہاں سے پیدا کی؟ زمین سے پیدا کی۔ سمجھے بات دھیان سے، یہ جسم بنا 5 چیزوں سے، اور اس میں مٹی کا عنصر غالب ہے، مٹی کا عنصر غالب ہے، مٹی غالب ہے، تو مٹی سے اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کی ساری ضرورتوں کا انتظام فرمایا، کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، سب چیزوں کا انتظام اللہ تعالیٰ نے زمین سے فرمایا۔ ایک چیز ہے روح، جو انسان کے اندر اصل چیز ہے، اگر روح نکل جائے کہ انسانی جسم پورے کا لوتھڑا ہی پڑا رہے، کچھ کام نہیں ہے۔ تو روح کی غذا کا انتظام اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے کیا، کس کے ذریعے سے؟ وحی کے ذریعے سے۔ وحی کیا ہے؟ اللہ کا حکم، میسنجر یعنی جبرائیل امین کے واسطے سے اپنے پیغمبروں پر بھیجنا، اس پوری سسٹم کا نام وحی ہے۔ وحی کی 2 قسمیں، وحی متلو اور غیر متلو۔ وحی متلو اللہ کا قرآن، اور وحی غیر متلو اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث۔ تو اب آگے سنیے، تو انسانی جسم کے اندر ایک چیز ہے روح۔ اللہ تعالیٰ نے روح کی ضرورت کا انتظام آسمانوں سے کیا، کیا ہے وہ؟ قرآن اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمانات اور حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا سا نام کیا کرے؟ اچھا نام رکھنا ماں باپ کے اوپر اولاد کا سب سے پہلا حق ہے۔ دوسرا حق، جب بچہ ذرا بڑا ہو جائے تو اس کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کیا کرے؟ تعلیم اور تربیت کا انتظام کرے۔ تعلیم 2 طرح کی ہے، ایک ہے عصری علوم، عصری یعنی زمانے کا علوم، زمانہ جس وقت جس علوم کا تقاضا کرتا ہے، اپنی نسلوں اور اپنے بچوں کو وہ علوم سکھانا، یہ عصری علوم ہے۔ اور ایک ہے دینی علوم، یعنی جس علم کے ذریعے سے اللہ کی معرفت ہو،
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر عمل کرنے کا جذبہ اور شوق اور بلبلہ نسلوں کے اندر پیدا ہو، وہ ہے دینی علوم۔ کیا ہے دینی علوم؟ بہت سے لوگ وہ ہیں، اس میں 4 قسمیں بنتی ہیں۔ بہت سے لوگ وہ ہیں جو اپنی نسلوں کو صرف اور صرف عصری علوم پڑھاتے ہیں، یعنی دینی علوم نہیں پڑھاتے، وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ بہت سے لوگ وہ ہیں جو اپنی نسلوں کو صرف دینی علوم پڑھاتے ہیں اور عصری علوم نہیں پڑھاتے۔ عصری علوم زمانہ جس وقت جس علم کا تقاضا کرے وہ اپنی نسلوں کو پڑھانا، یہ بھی دین ہے، دین کا تقاضا ہے۔ آج ہم مسلمان ہیں تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں قرآن پڑھانا ضروری ہے، اپنی نسلوں کو نماز کے مسائل سکھانا ضروری ہے، اپنے بچوں اور بچیوں کو دینی علوم کے زیور علم سے آراستہ کرانا ضروری ہے۔ جہاں ہمارے لیے یہ ضروری ہے، وہیں ہمارے لیے اپنے بچوں کو سائنٹسٹ بنانا، انہیں IPS ادھیکاری بنانا، ہمیں اپنے بچوں کو فوجی افسرز بنانا، ڈاکٹرز بنانا، یہ بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور تیسری قسم وہ ہے جو اپنی نسلوں کو عصری علوم بھی پڑھاتے ہیں اور اپنے بچوں کو دینی علوم بھی پڑھاتے ہیں، یہ سب سے اچھے ہیں۔ اور چوتھی قسم کے لوگ وہ ہیں جو کچھ بھی نہیں پڑھاتے، چند پیسوں کے لالچ میں اپنے بچوں کو مزدوری پر ڈال رہے ہیں، یہ اپنی نسلوں کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت اور بربادی کے بہانے پر ڈالنے والا طبقہ اور مجمع اور بھیڑ ہے۔ آنے والے زمانے میں ان ماں باپ کے بچوں کا اسکول اور کالج میں داخلہ ملے گا جن کے ماں باپ پڑھے ہوئے ہوں گے۔ اس لیے پیاروں، بزرگوں، نوجوانوں، اگر ہمیں ترقی کرنی ہے تو اپنے بچوں کی دینی بھی اور عصری علوم بھی اپنے بچوں کو سکھانا ہوگا۔ آج ہمارے معاشرے میں تعلیم پہ تو کچھ دھیان ہے، لیکن تربیت پر ذرہ برابر بھی ہم سب کا دھیان نہیں ہے۔ یہ تربیت کی کمی ہے، یہ اپنے بچوں کو دین نہ سکھانے کی وجوہات اور وجہ ہے کہ مدرسے والوں نے اتنا اچھا پروگرام کیا اور سارے کے سارے نوجوان سڑکوں پر بھیڑ لگائے ہوئے کھڑے ہوں، شادیاں اور بیاہ ہوتے ہیں، نوجوان نمازوں کے اوقات میں، اذانوں کے اوقات میں ڈیجوں کے سامنے ناچ اور گانے کرتے ہیں اور پٹاخے بجاتے ہیں۔ نہ نماز کا احترام ہے، نہ مسجدوں کا احترام ہے، نہ قرآنی تعلیمات کا احترام ہے۔ اس لیے پیارے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، اگر ہمیں دنیا اور آخرت میں ترقی پانی ہے تو اپنی نسلوں کو پڑھانا ہے، دین بھی پڑھانا ہے اور عصری علوم بھی ہم سب کو پڑھانا ہے۔ اگر ہم صرف دین پڑھاتے رہے تو آخرت تو ہماری ہو سکتی ہے، لیکن دنیا میں آپ کو کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی اسٹیج پر، کسی نہ کسی پلیٹ فارم پر، بینک پر، اسٹیشن میں، بہت ساری جگہوں پر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے کیا کرنا ہے؟ یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مدرسہ دیا ہے، یہ دینی چھاونی ہے، یہ دینی قلعہ ہے۔ اس کے ذریعے سے دین کے تمام قلعوں میں اور دین کی تمام شاخوں میں اور دین کے ہر پتی اور بر اور بار اور شاخ اور ٹہنیوں پر جو پانی پہنچا رہا ہے اور دین کی تمام جڑوں میں جو پانی پہنچا رہے ہیں وہ مدارس اسلامیہ ہیں۔ اس لیے آپ ان مدارس کی قدر کریں، ان علماء کی قدر دانی کریں اور مدرسے سے محبت کرنے کی کوشش کریں۔ آپ مدرسے سے محبت کرنے کے 3 طریقے ہیں: دے دے، دلا دے، دینے والوں کا پتہ بتا دے۔ اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیجیں۔ بچے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے،
اللہ تعالیٰ نے اسباب سے ہمیں نوازا ہے، اس کے ذریعے سے تعاون کیے، نہ بچے ہیں نہ مال اور جائیداد اور اسباب ہیں، یا دونوں چیزیں بھی ہیں۔ ایک چیز ہے، اگر کوئی ہمارے مدرسے کے بارے میں، ان علماء کے بارے میں کوئی غلط بات کہہ رہا ہے، کوئی بری بات کہہ رہا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ ان علماء کا دفاع کرنا، اس کو خاموش کرنا، اس کو چپ کرنا، یہ بھی ان مدرسوں کی حمایت ہے اور یہ بھی دین ہے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ تو پیارے بھائیوں، بزرگوں اور نوجوانوں، چند باتیں ہماری باتوں کا خلاصہ ہے۔ نمبر ایک کیا کرنا ہے؟ خود بھی نماز کا پابند بننا ہے، اور اپنے بچوں، اپنی نسلوں اور اپنی بچیوں کو جو راتوں کو لیٹ سوتے ہیں، صبح کو دیر سے اٹھتے ہیں، رات کو سویرا سلاؤ اور رات میں ان کی نگرانی رکھو، ان کے موبائل کی ڈیٹیلز چیک کرو اور ان پر کیڑی اور تکڑی نگاہیں رکھو، اور یہ غور اور فکر کرو کہ ہمارا یہ بچہ اس کا کس بچے کے پاس میں، اس نوجوان کے پاس میں اٹھنا اور بیٹھنا ہے۔ ہماری یہ لڑکی ہے، اس لڑکی کی دوست کون ہے، اس لڑکی کے پاس اس لڑکی کا آنا اور جانا ہے۔ یہ ان چیزوں کا دھیان رکھنا، یہ بھی بچوں کی تعلیم اور تربیت کا حصہ ہے۔ آج کل ہمارے پاس میں چوراہوں پر بیٹھنے کے لیے وقت ہے، دکانوں پر کھوٹوں پر بیٹھنے کے لیے وقت ہے، لیکن بچوں کے پاس، اپنے پوتے اور پوتیوں کے پاس، نوجوانوں کے پاس ماں باپ کو بیٹھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اس لیے اپنوں میں بیٹھنے کے لیے وقت نکالیں۔ 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ یا کم از کم ہفتے میں 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کو، اپنے نوجوان افراد کو لے کر کے بیٹھیں۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔